سوال: اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ جواب: تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، برائیوں سے بچنا، آلودگی، گناہ اور ناپاکی سے پرہیز کرنا۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے مندرجہ ذیل انعامات کا بیان فرمایا۔ فرقان کی امتیازی حیثیت۔ کہا گیا کہ مومن تقوی اختیار کرے تو ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہوگی، ان کو فرقان کی نعمت سے نوازا جائے گا، یعنی ان کو حق و باطل میں تمیز کرنے والی ایک قلبی بصیرت عطا فرمائی جائے گی، ان کے پاس مومنہ فرست ہوگی جس سے ان کے دل میں ان کو کسی کام کی اچائی، برائی اور فتح اور کشف حاصل ہوتا رہے گا، ان کے پاس ایسی مشعل اور ایسی کوشتی ہوگی جو ذرائع الہی کی طرف ان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ ان کا دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو چھپایا جائے گا تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے، ان کو ایسے ڈھانپ دیا جائے گا کہ ان کا نام و نشان نہ رہ سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اگر مومنوں سے غفلت میں یا سوائے گناہ سرزد ہو تو ان کے تقوی کی وجہ سے ان کی معافی، ان کا ازالہ اور ان کا مٹانا ممکن ہو سکے گا۔ گناہوں کی بخشش۔ ان متقین کا دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ گناہ معاف فرمائے گا جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے سرد ہوں گے۔ یہ مدنظر رہے کہ بخشش عظیم انعام ہے جو رحمت خداوندی سے ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان متقین کی ہر نیکی کا اجر اپنی نعمتوں کے حساب سے اس طرح سے عطا فرمائے گا کہ ان کی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں رہے گی جس کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد بخشش اور مغفرت کا عظیم انعام ان کے ہاتھ تھما دیا جائے گا۔ نمبر 4، وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ترجمہ: اس ٹکڑے کا یہ ہے کہ جب کافر تمہارے متعلق خفیہ سازش کر رہے تھے، ان کلمات میں اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو کافروں نے تیار کی۔ تفصیل اس سازش کی یوں ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے اور پھر مسلمان مشرکین مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنے لگے۔ مدینے میں ان کو عمدہ پناہ ملی۔ ابو طالب جیسے شخص نے بھی وفات پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بامزلہ ڈال تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب قریش کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی تو مسلمان ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، پھر ہماری تجارتی گزرگاہ مدینے سے ہو کر گزرتی ہے، اس طرح ہماری اقتصادی زندگی پر ضرب پڑے گی۔ چنانچہ سردار قریش
داندہ میں جمع ہوئے۔